ہمارے رسول کا تو معد ابن عدنان تک سلسلہ نسب صالح ہے، اور اس کے آگے جو ہے کذبن نسابون غلط ہے۔ یہی خطیب جو زنادقہ میں شامل ہے اور بعض ناتوان لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں عالم ہوں، وہ آدم علیہ السلام تک نسب نامہ پہنچاتے ہیں، حالانکہ اس جگہ سعید کاظمی صاحب نے مقالات میں لکھا ہے کہ اس سے آگے نہ بیان کیا جائے، کذبن نسابون۔ اور پاکستان کے بانی و شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد نے بھی سورۃ ابراہیم کی ایک آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ بس معد ابن عدنان تک ہے، اور بخاری نے بھی نسب نامہ معد ابن عدنان تک نقل کیا ہے۔ آدم علیہ السلام تک پہنچانا دروغ گوئی ہے، جال سازی ہے، کذبن نسابون، کذابوں کا طریقہ ہے۔ بعض شروح معتبرہ میں لکھا ہے ہمارے بزرگوں نے جو ہندوستان میں درس بخاری دیا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے علماء کو کہا تھا کہ تم نسب نامہ پورا کر لو، اور انہوں نے آدم علیہ السلام تک پہنچایا، تو شاید اورنگزیب عالمگیر کو یہ نہیں بتایا جو عروہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں کہ معد ابن عدنان سے آگے کا جو نسب ہے فقد کذبن نسابون، نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا۔ سلطان المسلمین کو یہ پتہ نہیں تھا۔ یا یہ کہ سلطان نے تو کہا بس معد ابن عدنان تک بیان کرو، یہاں تک بخاری مسلم سب نے بیان کیا، لیکن اردو تحریر میں اور پھر اس سے عربی میں مولانا بدر عالم سے اور ان کے رفقا سے تسامح ہو سکتا ہے؟ جواب دے دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مفتی ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔